یہ معاملہ جب ہماری نالج میں آیا تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ تحریک تحفظ آئین کے نام سے تو اتحاد موجود ہے. اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز، تمام سیاسی جماعتوں نے اس اتحاد کو پچھلے 2 سالوں سے فعال رکھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اس طرح کی درخواست آنا ہمارے لیے ایک حیران کن بات تھی. اور ظاہری بات ہے اس درخواست نے شکوک و شبہات، لیکن مضحکہ خیزی کی انتہا دیکھیے کہ آج جس وقت ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، وہاں پر اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے کہ جناب تحریک تحفظ آئین تو ہم ہیں اور اتحاد پہلے سے موجود ہے، یہ قبلہ صاحبان کہاں سے آ گئے. تو ابھی یہ بات کی ہی تو جو جماعتیں جو یہ اتحاد بنانا چاہ رہی تھیں، جنہوں نے درخواست دی تھی، انہوں نے وہاں پر آن اوتھ یہ بیان دیا کمیشن کی پروسیڈنگز، کمیشن کے سامنے، کہ یہ درخواست تو ہم نے دی ہی نہیں. یہ درخواست جو آئی ہے اس کے اوپر جو دستخط ہیں وہ دستخط بھی ہمارے نہیں. کمیشن بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر معاملات کو چلایا جا رہا ہے، اور درخواست دینے والے کہ تحریک تحفظ آئین کے نام سے ہمیں رجسٹر کیا جائے، جب وہ اپنی بات سے ہی منحرف ہو گئے تو پھر انہوں نے وڈرال کی کمیشن نے احکامات صادر کیے کہ آپ وڈرال کی پھر اپلیکیشن دیں، اور وہیں الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے وہ درخواست لکھی اور وہاں پر جمع کرائی. اب ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ معاملہ تھا کیا، ہے کیا، اور اس کی کانسیکوینسز کیا چاہے جا رہے تھے جو نہ مل سکے. بہر طور ملک کے جو حالات ہیں اس کے اندر جو بھی کوئی ایسی موو ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی مضحکہ خیز ہو، اس سے تاثر یہی جاتا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے تحت نہیں چلایا جا رہا. جو اس ملک میں اپوزیشن ہے اس کے لیے سپیس تنگ سے تنگ کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی درخواست بازی کر کر ان کا نام چرانے کی جو کوشش ہے وہ بھی اسی کھیل کا ایک حصہ بظاہر ہمیں لگتی ہے، کہ جہاں پر یہ پیغام دیا جائے کہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو ہم پھر یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک چائلڈش تھاٹ تھی. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں پچھلے کافی عرصے سے یہ اتحاد سرگرم عمل ہے. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف اس کا حصہ ہے، مجلس وحدت مسلمین اس کا حصہ ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل صاحب اس کا حصہ ہیں، دیگر جماعتیں اس کا حصہ ہیں، مختلف شخصیات سول سوسائٹی کی وہ اس کا حصہ ہیں، جسٹس شاہد جمیل صاحب اس کا حصہ ہیں. تو یہ اس طرح کی حرکات، اس طرح کی درخواست بازی نے ہمیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وقت یاد دلا دیا کہ جس میں انہوں نے تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھیننے کی جو درخواست تھی کہ اس کو کس طریقے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچایا اور ایک جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا. تو اس ملک کو اگر ہم ایک بہتر انداز میں چلانا چاہتے ہیں، ایک قابل قبول انداز میں آئین کے تحت چلانا چاہتے ہیں جہاں پر رول آف لا کی حکمرانی ہو، تو پھر اس طرح کی درخواست بازیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بہر طور آج جو صاحبان آئے، جو 3 جماعتیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں کہ وہ کون ہیں، انہوں نے اپنی وڈرال کی اپلیکیشن دے دی، لیکن مستقبل کے لیے ہم بھی متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہوشیار ہیں. اس طرح کی درخواست بازیوں سے، اس طرح کی کوششوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنا جو رائٹ ہے اپوزیشن کی سیاست کرنے کا، اس کا دفاع اور اس کی پروموشن کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا کوکر صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کو بھی بہتر پتا ہوگا کون خائف ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کی سلیکشن ہو گئی ہے سینٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے. تو اب آپ کتنی جلدی جو ہے وہ ہمیں الیکشن کمیشن میں دوبارہ آتے نظر آئیں گے؟ اپلیکیشن اس نام کے حوالے سے باقاعدہ آپ کو یہ نام دیا جائے اور انتخابی نشان کے حوالے سے دیکھیے، یہ پھر سے شرارت ہو سکتی ہے. ہمارا کوئی انتخابی الائنس تو ہے نہیں. ہمارے الائنس کے جو اہداف ہیں وہ بڑے واضح طور پر ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے اس ملک کے لوگوں کے سامنے رکھے. وہ اہداف صرف ہمارے بھی نہیں ہیں، وہ ہر پاکستانی کے ہیں. جو پاکستانی اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتا ہے، جو رول آف لا چاہتا ہے، جو انسانی حقوق کا دفاع چاہتا ہے، جو ایک اوپن سوسائٹی چاہتا ہے کہ جس کے اندر اس ملک کے شہری
اپنے شہری ہونے کا ان کو کوئی احساس دلایا جا سکے، تو ہم انتخابی الائنس تو ہے نہیں. اور یہ جو آج معاملہ ہوا ہمارے علم میں آیا، اب اس کے بعد آپس میں بیٹھے گے اتحاد کی دیگر سربراہان اور آپس میں بیٹھ کے مشاورت کریں گے کہ مستقبل کا کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.